ہمیں سپریم کورٹ سے کچھ خبر نہیں مل رہی ہے، 5 بھی بج گئے ہیں، وہاں پر ابھی تک وہی صورتحال ہے جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک تھی، یعنی کہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان وہاں موجود ہیں، وہ کیوں ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہے۔ حبیب اکرم صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں، بڑی دلچسپ لگ رہی ہے بات، اور فی الحال یہ بات میرے خیال میں یہ ابھی ممکن نہیں ہے کہ آج سپریم کورٹ کا اس سلسلے میں کوئی فیصلہ آ جائے، اور اگر جیسا کہ ایک امکان ہے، ہمیں ابھی ظاہر ہے کہ اس کی کوئی سرکاری اطلاع نہیں ہے کہ اگر ایک فل کورٹ بن جاتی ہے تو پھر یہ ایک معاملہ طول کھینچے گا، اور پھر منطقی انجام کے الیکشن تو کال ہو چکے ہیں۔ خان صاحب، اب الیکشن سے پیچھے ہٹنا کسی کے لیے بھی مفید نہیں ہے، نہ نظام کے لیے، نہ کورٹ کے لیے، نہ قانون کے لیے، نہ دستور کے لیے۔ اہم ترین چیز ہے، حتیٰ کہ اپوزیشن کے لیے بھی، اب اہم ترین چیز یہ ہے کہ کیا کہیں اگر قاسم سوری صاحب نے جو آج بطور ڈپٹی سپیکر جو رولنگ دی ہے، تو اگر ان کی یہ رولنگ غلط ہے تو آئندہ کے لیے اس کا سدباب ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ ہم پھر اس طرح کی سچویشن میں پھنسے اور وہاں پہ کوئی اور رولنگ آ جائے اور وہاں پہ پھر سارے کا سارا پروسیس ختم ہو جائے۔ آئندہ کا ایک مرحلہ تو ویسے ہی زیر سماعت ہے نا حبیب اکرم صاحب، کے منحرفین کے معاملات، لوٹوں کے معاملات، کہ ان کے کتنے عرصے کے لیے ان کی وہ ہونی چاہیے، اس میں بھی بہت ہی سپریم کورٹ بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ہم سے کہا آپ اس بات کی تشریح کرا رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں پارلیمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں، مگر ایک حل طلب مسئلہ تو آلریڈی وہاں پر ہے۔ اب سپریم کورٹ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اسپیکر کے حوالے سے بھی کچھ تشریحات جو ہے وہ پیش کر دے، تو وہ پھر فل کورٹ، پھر یہ سارے معاملات، بظاہر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک لمبی بات ہے۔ یہ خان صاحب، تھوڑا سا اگر ہم اس کو آپ کی اجازت سے اس کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں، سپریم کورٹ کے لیے ایک اور میں ایک سیکنڈ میں آتا ہوں آپ کی طرف، سعد بھائی میں آپ کے پاس آتا ہوں، ذرا میں حبیب اکرم صاحب کی سن لوں کیونکہ اس کا سیاسی پیرایا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ جی، تو خان صاحب، اب اس کے بعد اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، اور جیسا کہ میرا خیال ہے کہ ترین حقیقت یہ ہوگا کہ ہمارا یہی مفروضہ قائم رہے، وہ یہ ہے کہ اب الیکشن کی طرف جانا ہے۔ الیکشن کی طرف جاتے ہوئے اس فیصلے کے اس وقت، یعنی جو آج اسمبلی توڑنے کا ہوا ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 چیزیں ایفیکٹیولی نہیں ہو سکیں گی۔ مثال کے طور پہ اس میں نواز شریف صاحب ایک اہل شخص کے طور پر کیمپین نہیں چلا رہے ہوں گے، اور اگر وہ موجودہ صورتحال میں واپس آتے ہیں تو اس میں بھی کچھ تھوڑا وقت لگے گا، اور اس میں آ کے انہیں گرفتاری پیش کرنا پڑے گی، تو لہٰذا وہ الیکشن کی کیمپین آزادانہ نہیں چلا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اس وقت تک الیکشن لڑنے کے لیے ان کی اہلیت پر بھی کوشچن مارک ہے، کیا وہ بھی اس عرصے میں ریموو نہیں ہو سکے گا؟ اور جو پاکستان مسلم لیگ نون جو بنیادی طور پہ آئندہ حکومت میں خود کو متبادل کے طور پہ دیکھ رہی تھی کہ آئندہ حکومت ہم بنائیں گے، تو اس کو گزارا کرنا پڑے گا شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور حمزہ شہباز کے ساتھ، اور اگرچہ ایک اپنی کراؤڈ پولر کے طور پہ مریم نواز بھی ان کے ساتھ ہوں گی، اور دوسری طرف عمران خان ہوں گے۔ نواز شریف کی عدم موجودگی میں عمران خان کے اس اقدام نے، آپ یوں سمجھیے کہ جو پی ایم ایل این کی کیمپین ہے، اس کو اگر 50% کمزور نہیں کیا تو 25% ضرور کمزور کر دیا ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو ان کا بیانیہ تھا، جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم سن رہے تھے، ووٹ کو عزت دو، ایک پاکستان کے اندر ایک سول سپریمیسی کی وار لڑی جا رہی تھی، اس وار کو بھی دیکھا ہے ہم نے کہ وہ کمپرومائز ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان، ان سب کو، اور حتیٰ کہ ایم کیو ایم کو، ان سب کو، یہ سب اپنی ضرورت کے مطابق کپل ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، گروپنگ ہوئی، اور اس گروپنگ نے یہ تاثر دے دیا کہ ایکچولی عمران خان اکیلا آدمی ہے جس کو پکڑنے کے لیے سارے بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ عمران خان نے جو نیریٹو ان کے بارے میں دیا تھا کہ یہ سب میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہ بدستور دیتے رہے، تو ایکچولی وہ شکل، وہ تصویر بھی حالات نے وہ دکھا دی۔ تو اس وقت عمران خان کو سب سے موزوں لگ رہا ہے، اور ان کی پارٹی کے بھی جو لوگ ہیں، آپ ان کی بھی گفتگو سنیں تو آپ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بہت کانفیڈنس میں ہیں کہ وہ آئندہ الیکشن جیت جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو نقشہ بنایا تھا ایکچولی وہ پورے کا پورا، وہ سارے پیسز اس میں فٹ بیٹھ کے ہیں، جبکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے صورتحال یہ نہیں ہے، ان کا بنایا ہوا نقشہ فی الحال بکھر گیا ہے۔ تو الیکشن میں جو پولیٹیکلی جی فرمائیے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ الیکشن اس وقت پی ایم ایل این
یا پاکستان پیپلز پارٹی کے بجائے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی فیور میں جائے گا. لیکن یہ آج کی بات ہے, ابھی کیمپین چلے گی, ابھی بہت کچھ چیزیں ہوں گی, ابھی بہت سارے کینڈیڈیٹس آئیں گے, یہ ساری صورتحال بدل جائے گی. لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ٹرمفٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے.